علیہ وسلم فرماتے ہیں فی الجنتی ثمانیۃ ابواب، فرمائے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، فیہا باب یسمى الریان، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا ہے کہ جس کا نام ہے باب الریان، لا يدخلہ الا الصائمون۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم روزے کی حالت میں اور اس دروازے کا نام یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اسی دروازے سے ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ اور جو حدیث میں یہ آیا کہ ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے، تو اب سوال دل میں آتا ہے، پہلا سوال تو یہ دل میں آتا ہے کہ آیا یہ جنت ہے کہاں پر؟ جنت کو اللہ نے کہاں بنایا ہے؟ تو اس کا جواب بھی امام بہقی ایک روایت لے کر آئے، اور وہ روایت حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ ان سے وہ روایت ملتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ جنت کہاں پر ہے؟ اللہ نے کہاں جنت بنائی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اللہ نے 7ویں آسمان کے اوپر بنائی ہے، اور اس کا تعلق 7ویں آسمان کے ساتھ نہیں ہے، 7ویں آسمان سے جدا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قیامت آئے گی اور قیامت میں سب فنا کر دیے جائیں گے، یہ 7 آسمان بھی اذا السماء انفطرت، یہ فنا کر دیے جائیں گے۔ تو جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اور یہ جنت کیسی ہے؟ سنن نسائی، سنن ترمذی کی روایت ہمیں ملتی ہے، ان فی الجنتی 100 درجۃ، کہ جنت کے 100 درجے ہیں۔ دروازے تو آپ کو پتہ چل گیا نا، 8 ہیں، اس کے درجے، اس کی منزلیں وہ 100 ہیں، اور ایک منزل کا، ایک درجے کا دوسرے درجے سے جو فاصلہ ہے وہ زمین سے لگا کے آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ اور جو آخری جنت ہے، اس جنت کی جو چھت ہے وہ سقفھا عرش الرحمن، اللہ کا عرش عظیم ہے، اور وہ جنت ہے جنت الفردوس، کہ جس کا ذکر قرآن کریم سورہ کہف میں بھی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، کہ اہل جنت کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے، اور فردوس یہ وہ جنت ہے کہ اور جتنی بھی جنتیں ہیں وہ فرشتوں نے بنائی، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا اذن آ گیا، اللہ نے کن کہا فیکون، وہ جنتیں بن گئی۔ لیکن جنت الفردوس یہ وہ جنت ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس کی ایک ایک نعمت اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر امام الانبیاء، سرور کونین، رحمت للعالمین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داخل، آپ اللہ کے حکم سے اس جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت الفردوس امام الانبیاء رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کی جنت ہے، اور یہ ایسی جنت اللہ نے بنائی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، زمین و آسمان کو بنایا، سورج چاند ستارے، اس کائنات کو بنایا ہے، اللہ نے اس کو بنا کر کبھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ لیکن جنت الفردوس یہ وہ جنت ہے کہ جب سے اللہ نے اس جنت کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ روزانہ 5 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے اس جنت کو دیکھتے ہیں، 5 مرتبہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بس یہ بات بتا کر میں ختم کروں گا، سننے کے قابل یہ بات ہے اور حدیث کی بات ہے۔ یہ جو حدیث میں ہے نا، فی الجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، تو دل کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ باقی 7 دروازے کون سے ہیں؟ اور ایک ایک دروازہ ایسا ہے، خدا کی قسم ہم اپنی آنکھوں سے جنت میں جا کر وہ دروازے کھلتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ 4 دروازے جن کا صراحتاً صحیح بخاری شریف میں جن کا ذکر ہے، ان میں سے پہلا دروازہ باب الصلاۃ، یہ جو نماز پڑھتے ہیں نا الحمدللہ، اور جو مسلمان نماز کے بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ وہ نماز اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ خشوع کا، وضو کا، اور جب نماز پڑھ کے نکلتے ہیں ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مسجد کا ادب، نمازیوں کا ادب، اور فرشتے یہاں پر ہیں، ایسے بھی نمازی ہیں نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، کالے کپڑے میں لپیٹ کر نماز منہ پر دے کر مار دی جاتی ہے، وہ نماز بھی بد دعا کرتی ہے ایسے نمازیوں کی کہ تم نے مسجد کے آداب کا خیال کیا، تم نے مسجد میں غیبت بھی کی، تم نے جھوٹ بھی بولا، تم نے ہاتھ کے اشارے بھی ہلائے، تم ہنستے بھی رہے مسجد میں۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ قبر میں اندھیرے کا جو باعث ہوگا وہ مسجد میں ہنسنا ہوگا کہ یہ مسلمان نمازی تو ہے، کس کے پاس اور ہے کیا؟ وہ نماز بھی اس طریقے سے تم ادا کر رہے ہو تو پھر سمجھ لینا۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 99% نمازی الحمدللہ ایسے ہیں جو خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو 1% ہے ان کو بھی ادب، مسجد کا ادب بھی ان کے دل میں عطا فرمائے، نمازیوں کا ادب، فرشتے یہاں پر موجود ہیں، اس ادب کا بھی وہ خیال رکھتے ہیں۔ 99% الحمدللہ ٹھیک ہے۔ لیکن جو جس طریقے سے ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، تو مسجد کے آداب جب وہ اس کو دیکھتے ہیں تو اور نمازی بھی پھر سوچتے ہیں کہ جب یہ کر رہا ہے تو پھر میں بہرحال یہ بات کہیں اور چلی جائے گی۔ لیکن حدیث میں یہ آیا کہ پہلا دروازہ، اس کا نام یاد رکھیے گا انشاءاللہ، جو نماز اچھے طریقے سے ادا جنہوں نے کی، کہ مسجد بھی ان کو دعا دے رہی ہے، یہ مسجد دعا دیتے۔ ابھی تو یہ مفتی ظاہر صاحب تشریف لائے تھے جمعرات والے دن غالباً، تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مسجد یہ دعا بھی دیتی ہے اور اپنے جو اس کے پڑوس کے لوگ ہیں ان کو بددعا بھی دیتی ہے، یہ وہی فرما کے گئے مفتی ظاہر صاحب۔ تو دعا کن کو دے گی؟ کہ جو مسجد کے آداب کا خیال رکھے، نمازیوں کا خیال رکھے، مسجد میں ہنسیں گے نہیں، مسجد میں دنیاوی باتیں نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ حضور مسجد میں تشریف لائے، کسی بات پر صحابہ کرام مسکرا رہے تھے، آپ کا تغیر لونہ، چہرہ انور کا رنگ سرخ ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق نے، اللہ تعالیٰ ابھی بھی ایسے ہی امام ہمیں عطا فرمائے، ایک شخص کو دیکھا مسجد میں ہنس رہا تھا، کوڑا نکال لیا اور باہر نکال کے کھڑا کر دیا کہ تجھے اللہ کے گھر کا بھی ادب نہیں،
جس کو اللہ کے گھر کا ادب نہ ہو اس کو اللہ کا ادب نہیں ہے، اس کی نہ نماز ہے نہ اس کی تلاوت ہے۔ یہ حدیث اور قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ جو آداب پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کو روزانہ پڑھا کریں، آ کر بھی پڑھیں، جاتے ہوئے بھی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ مسجدوں کا آداب ادب عطا فرمائے۔ اتنا بڑے بڑے اللہ والے ان کو آپ دیکھ لیں کیسے مسجد میں بات بھی نہیں کرتے، مسکرانا تو دور کی بات ہے۔ ایک نماز ہی تو ہمارے دامن میں ہے، اگر وہ نماز بھی ہم اس طریقے سے ہم مسجد کے ادب کو پامال کر کے اور ہنس کر اور غیبت اور جھوٹ بول کے اس کو بھی ہم پیچھے کیا رہ گیا پیچھے؟ نہ ہمارے چہرے ایسے، نہ لباس ایسے، نہ اولادیں ایسے، ایک لے دے کے نماز ہے، اگر اس کو بھی ہم نے ضائع کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اس مسلمان کو قبر میں لٹایا جائے گا سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز ٹھیک نکلی سارے اعمال ٹھیک، اگر نماز ہی خراب بس پھر سمجھ لیجئے گا کہ وہ قبر جہنم کی آگ کا گھڑا اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیں گے۔ تو پہلا دروازہ باب الصلاۃ، جب جنت میں جائیں گے نا بڑا سارا لکھا ہوا ہوگا باب الصلاۃ، یہ کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ جن کا ذکر میں نے ابھی کیا۔ دوسرا دروازہ باب الحج، جنہوں نے حج ادا کیا اللہ کی محبت میں۔ وہ جو آیت ہے نا سورہ بقرہ کی، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج کیا، یہ کس کے لیے ہے؟ حاجیوں کے لیے دروازہ ہے۔ تیسرا دروازہ انشاءاللہ میرے اور آپ کے لیے اور ہمارے گھر والے جو روزے کی حالت میں ہے، پوری امت مسلمہ، اس کا کیا نام ہے؟ باب الریان، روزے داروں کا دروازہ، میرا اور آپ کا، انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ چوتھا دروازہ باب الصدقہ، کہ جنہوں نے اس انداز سے صدقہ کیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا، گاتے نہیں پھرے، شور نہیں مچایا، بڑی بڑی لائنیں نہیں لگوائی، اپنے گھر بلا کے دلیل و خوار نہیں کیا، بلکہ اس انداز سے دیا کہ دائیں ادب سے دیا۔ جو مومن اور مسلمان کسی کو ادب سے گھر بلا کر تنہائی میں چھپا کر صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی انداز سے عزت اور تکریم سے رزق عطا فرماتا ہے۔ باب الصدقہ، یہ 4 دروازے بخاری شریف میں صراحت ہیں، اور باقی جو 4 ہیں ان میں سے جو پہلا دروازہ ہے وہ یہ جو پہلے جو 4 میں نے بیان کیے، ان میں سے پہلا باب الصلاۃ، دوسرا باب الجہاد، جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، جانوں کے نذرانے، یہ جو فلسطین میں مسلمان، ہماری مائیں بہن بیٹیاں اولادیں معصوم بچے، پورا شہر کھنڈر میں تبدیل ہو گیا، اللہ کی محبت میں جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر نماز میں، تنہائی میں، تہجد میں آپ ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا سن لیں گے انشاءاللہ۔ پہلا دروازہ باب الصلاۃ، دوسرا باب الجہاد، تیسرا باب الریان، چوتھا باب الصدقہ، اور پھر جو 4 ہیں ان میں سے جو دروازہ ہے وہ ہے باب الحج، اور پھر باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ دیکھیے یہ لکھا ہوا ہوگا، یہ آیت قرآن کریم کی اس جنت کے دروازے پر یہ آیت ہے، باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جن کو جب غصہ آتا تھا غصے کو پی جاتے تھے، اور نہ صرف غصے کو پیتے تھے بلکہ لوگوں کو معاف کر دیتے تھے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسو ہی کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ یہ آیت لکھی بھی ہوگی، باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اور پھر جو دروازہ ہے وہ دروازہ ہے باب الذکر، جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے تھے،
اللہ کو کثرت سے یاد کرتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ 8 دروازے ہیں۔ اب جس کے اندر جو صفت غالب ہوگی، یعنی اگر آپ کو نماز سے عشق ہے، آپ نماز کے تمام سنن، واجبات، مستحبات، مسجد کے آداب، نمازیوں کے آداب، اس کا آپ خیال رکھ رہے ہیں، مسجد بھی آپ کو دعا دے رہی ہے، فرشتے بھی آپ کو دعا دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ پھر آپ باب الصلاۃ جو جنت کا دروازہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے داخل فرمائے۔ اور اگر آپ کے اندر روزہ اپنے بہرحال جو صفت غالب ہوگی، اللہ تعالیٰ اسی دروازے سے داخل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بس یہ آخری بات سنا کے ختم کروں گا تاکہ یہ حدیث بالکل پھر مکمل ہو جائے گی۔ وقت بہرحال پیدا ہو گیا، لیکن یہ آخری بات سن لیجئے۔ ابن جریر رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی، جنت تو ہمیں پتہ چل گیا کہ 7 آسمان کے اوپر ہے، اور 7ویں آسمان سے وہ ملحد نہیں ہے، ملی ہوئی نہیں ہے، جدا ہے۔ تو جہنم کدھر ہے؟ جہنم کے بارے میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو، انہوں نے یہ جو وجیع یومئذ بجہنم، کہ جہنم کو قیامت کے دن لایا جائے گا، حضرت معاذ نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ایسا سوال کیا قیامت تک آنے والی امت کا یہ مسئلہ بھی حل کروا دیا۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ جہنم کدھر ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس آیت میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرشتے جہنم کو کھینچ کر لے کر آ رہے ہوں گے، تو یا رسول اللہ یہ جہنم کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن یہ جہنم 7ویں جو زمین ہے، 7 زمینیں ہیں، جو آخری زمین ہے 7ویں زمین، اس کے نیچے جہنم ہے، وہاں سے اس کو کھینچ کر لایا